السلام علیکم۔ رب ضرور سنتا ہے۔ ایک عادل بادشاہ شدید پریشان تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ خزانے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ لشکر میں ہاتھی اور سپاہی تھے۔ رعایا اس کے عدل کی ماترف تھی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ کھانے میں اسے مزہ نہیں آتا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ طبیبوں نے ہر ممکن علاج کیا، قیمتی دوائیں اور نسخے دیے، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ وزیر نے ادب سے عرض کیا، شہر سے باہر ایک بزرگ رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، شاید آپ وہاں جا کر دعا کریں۔ بادشاہ نے تعجب سے سوال کیا، کیا میں خود دعا نہیں مانگ سکتا؟ وزیر نے عاجزی سے جواب دیا، دعا خزانے سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ یہ بات بادشاہ کے دل میں اتری۔ اسی رات اس نے سفر کا ارادہ کیا۔ اس نے سادی لباس پہن لیا۔ وہ تنہا گھوڑے پر روانہ ہوا۔ راستہ دشوار اور سنسان تھا۔ کانٹے دار جھاڑیاں راستے میں تھیں۔ ہوا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا۔ وہاں ایک جھونپڑی موجود تھی۔ جھونپڑی کے پاس ایک چشمہ بہتا۔ پانی شفاف اور ٹھنڈا تھا۔ ایک بزرگ زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کی داڑھی سفید اور چہرہ روشن تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ ان کے دونوں ہاتھ بلند اٹھے تھے۔ وہ ہاتھ کافی دیر سے اٹھے۔ انہوں نے ہاتھ نیچے نہیں کیے۔ بادشاہ ادب سے قریب آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے سوال کیا، اپنے ہاتھ کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ بزرگ نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ انہوں نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، میں نے اپنے رب سے دعا کی۔ میں نے اس سے اس کی رضا مانگی۔ میں نے اور کچھ نہیں مانگا۔ جب میں نے دعا مانگی، میرے دل میں کامل یقین پیدا ہوا۔ مجھے یقین ہوا کہ رب سن رہا ہے۔ وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا جب تک مجھے جواب نہ ملے۔ میں اپنے ہاتھ واپس نہیں لاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ اسے اپنے اندر شک محسوس ہوا۔ اسے یقین کی کمی کا احساس ہوا۔ وہ بہت نادم اور خاموش ہوا۔ اسی وقت ایک بچی دوڑتی آئی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ السلام نے بزرگ کے قدموں میں گر کر کہا، میری اکلوتی بکری کنویں میں گر گئی ہے۔ میں اسے باہر نہیں نکال سکتی۔ وہ ہمارے گھر کا سہارا تھی۔ میرے والد اس دنیا میں نہیں۔ میری ماں شدید بیمار ہے۔ ہمارا گزارا اسی بکری سے تھا۔ اگر وہ مر گئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ آپ اللہ والے ہیں، میری مدد کریں۔ میرے پاس اب کے سوا کوئی نہیں۔ بزرگ نے شفقت سے اس کا سر تھاما۔ انہوں نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے کیے۔ انہوں نے آہستہ سے دعا مکمل کی۔ پھر بچی سے نرمی سے فرمایا،
तुम अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हारी बिक्री कुएं के पास खड़ी है। बच्ची के चेहरे पर उम्मीद नजर आई। वो खुशी से दौड़ती हुई चली गई। बादशाह ये मंजर देखता रहा। इसने ताज्जुब से सवाल किया, क्या यही आपकी दुआ का जवाब है? क्या एक बिक्री ही कबूलियत है? बुजुर्ग ने तहम्मुल से जवाब दिया, इस बच्ची की पूरी दुनिया वो बिक्री है। इसकी खुशी और मुस्तकबिल इसी से वाबस्ता है। मेरे रब ने इसकी पुकार सुन ली। इसकी खुशी और मुस्तकबिल इसी से वाबस्ता है। मेरे रब ने इसकी पुकार सुन ली। इसने मुझे इसकी मदद का जरिया बनाया। मुझे इसी में इसकी अपनी रजा मिली। जब मैंने इसकी मदद की, मेरे दिल में गहरा सुकून उतर आया। यही मेरी दुआ की कबूलियत है। रब अपनी रजा इसी तरह अता करता है। हर इंसान के लिए जवाब मुख्तलिफ होता है। तुम्हारे लिए भी एक रास्ता मुकर्रर है। बादशाह देर तक खामोश बैठा रहा। फिर इसने बुजुर्ग से इजाजत ली। वो वापस अपने महल की तरफ रवाना हुआ। इसका दिल पहले जैसा ना रहा। इसने कई अहम फैसले किए। इसने रआये की खबरगिरी शुरू की। इसने हर कुएं पर मंडेर बनी, ताका कोई जानवर या बच्चा ना गिरे। इसने यतीमों के लिए घर कायम किए। इसने गरीबों की मदद का इंतजाम किया। लोगों ने इसमें तब्दीली महसूस की, मगर वो जानता था कि वो बेदार हुआ है। इसे यकीन हो गया था। दुआ यकीन और सब्र का नाम है। रब हर पुकार को सुनता है। वो अपने बंदों को खाली नहीं लूटता। कबूलियत का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, मगर रब जरूर सुनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन समा आमीन। जज़ाक अल्लाह। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सदका जारिया है। इस्लामी बाइट्स उर्दू को सब्सक्राइब करें।